کیا نجات کے لیے بپتسمہ ضروری ہے کہ نہیں؟ اس ٹاپک کے ذریعے میرا مقصد کسی ڈینامینیشن کو غلط یا کسی کو درست قرار دینا نہیں، بلکہ بائبل مقدس کی ٹھیک تعلیم دینا ہے اور خداوند یسوع مسیح اس کی قربانی اور بائبل کی تعلیم کو واضح کرنا ہے اور لوگوں کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے نزدیک لانا ہے، نہ کہ ڈینامینیشن میں قید ہو کر ہمیشہ کی زندگی سے محروم ہوں۔ ویورز، میرا نام نواز نتھینیل ہے اور اگر ویڈیوز کا یہ سلسلہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ویورز، آج کے سب ٹاپکس کچھ یوں ہوں گے جن کی مدد سے ہم اس ٹاپک کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ نمبر 1، یسوع کے بیانات۔ نمبر 2، یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بیانات۔ نمبر 3، بائبل مقدس کیا فرماتی ہے، اور نمبر 4، ضروری کیا ہے۔ ویورز، جو بپتسمے پہ زیادہ زور دیتی ہیں جو ڈینامینیشن، وہ کچھ ورسز کو کوٹ کرتی ہیں، جن میں سب سے زیادہ اس ورس کو کوٹ کرتی ہیں۔ میرے ساتھ اگر آپ نکالیں متی کی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یسوع گناہ گار تھا؟ کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والا تو گناہ گاروں کے لیے بپتسمہ دیتا تھا اور توبہ کی منادی کا بپتسمہ دیتا تھا۔ میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں مرکز کی انجیل، اس کا 1 باب اور اس کی 4 آیت، وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، یوحنا آیا اور بیابان میں بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح اگر تو گناہ گار تھا تو ہماری نجات کمپلیٹ نہیں ہے، تو پھر یہ راست بازی کیا تھی؟ کیوں یسوع نے بپتسمہ لیا؟ تو اس کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم اس کے آگے 4 وجوہات پہ دھیان ڈالیں گے۔ پہلی وجہ جو تھی وہ انسانوں کے مشابہ ہونا تھا، جو بپتسمے کے ذریعے سے وہ ہو رہے تھے۔ خداوند یسوع مسیح، میرے ساتھ اگر آپ نکالیں فلپیوں اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں ہے، وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ تو پہلی جو وجہ تھی بپتسمہ لینے کی وہ انسانوں کے مشابہ ہونا تھا، اور دوسری ویورز کہانت کی تبدیلی تھی، کیونکہ جو یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا وہ لاوی قبیلے سے تھا اور یہ کہانت اب شفٹ ہو رہی تھی خداوند یسوع مسیح کے قبیلے پہ، اور خداوند یسوع مسیح کو ایز اے سردار کاہن لینا تھا، اور اس لیے یہ کہانت شفٹ ہو رہی تھی۔ اور جب خداوند یسوع مسیح پر ہاتھ رکھے گئے بپتسمے کے ذریعے تو وہ کہانت لاوی سے یہودا کے قبیلے میں شفٹ ہوئی، خداوند یسوع مسیح میں آ گئی، اور یہ خداوند یسوع مسیح ہمارے سردار کاہن کے طور پر سامنے آئے۔ عبرانیوں اس کا 7واں باب اور اس کی 13ویں آیت، وہاں پہ اسی کہانت کی شفٹنگ کا ذکر ہے۔ پس اگر بنی لاوی کی کہانت سے کاملیت حاصل ہوتی، اب بریکٹ میں وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، کیونکہ اس کی ماتحتی میں امت کو شریعت ملی، تو پھر کیا حاجت تھی کہ دوسرا کائن مل کے صدق کے طور پر پیدا ہو اور ہارون کے قبیلے کے طریقے کا نہ گنا جائے۔ تو دوسری جو بات تھی وہ کہانت کی شفٹنگ تھی۔ تیسری جو وجہ تھی اسرائیل پر خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرنا تھا، کیونکہ جو یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا وہ اس وقت ایک پاپولر فگر تھا، اور خداوند یسوع مسیح ایک پاپولر فگر بھی نہیں تھا، اور پلس جو یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا وہ روح القدس سے معمور تھا، اور روح القدس کا بندہ ہی روح القدس والے بندے کو یعنی یسوع مسیح کو انٹروڈیوس کر سکتا تھا، کیونکہ دوسرے اس کو پہچانتے ہی نہ تھے۔ میرے ساتھ اگر آپ نکالیں یوحنا کی انجیل، اس کا 1 باب اور اس کی 31ویں آیت، وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا ہوں کہ اسرائیل پر ظاہر ہو۔ تو اسرائیل پر ظاہر کرنے کے لیے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی ضرورت پیش ہے۔ اور آخری جو چیز ہے، جو چوتھی وجہ ہے، جب کاہن کہانت کا کام کرنے کے شروع ہوتے تھے تو یہ غسل کرتے تھے یا نہاتے تھے۔ یہ آپ کو خروج اس کا 29واں باب اس کی 1 آیت سے لے کے 4 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، میں اس کی 4 آیت کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ پھر ہارون اور اس کے بیٹوں کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر لا کر ان کو پانی سے نہلانا۔
اور اسی قسم کی بات عبار اس کا 8واں باب پہلی آیت سے لے کر 6 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور میں 6 آیت کی تلاوت کرتا ہوں۔ پھر موسیٰ ہارون اور اس کے بیٹوں کو آگے لایا اور ان کو پانی سے غسل دیا۔ تو یہ 4 وجوہات تھیں جس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح جو راست بازی تھی ان اس کو کمپلیٹ کرنا تھا۔ اب ویورز، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ڈینامینیشنز ہیں وہ اس بات پہ بڑا زیادہ زور دیتی ہیں کہ بھئی خداوند یسوع مسیح نے راست بازی پوری کی اور پانی سے بپتسمہ لیا۔ اگر یہی پانی کے بپتسمے کا ذکر ہے تو خداوند یسوع مسیح پھر ایک بپتسمے کا ذکر وہاں پہ کرتے ہیں، مرکز کے انجیل میں بھی اور لوکا کے انجیل میں بھی۔ وہاں پہ 10ویں باب کی 38 ورس میں کچھ یوں خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے، اس نے ان سے کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو؟ جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ اور جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں کیا تم لے سکتے ہو؟ یہاں پہ پانی کے بپتسمے کا ذکر نہیں کر رہا، یہاں پہ وہ آلریڈی مرکز کی انجیل اس کے پہلے باب کی 9ویں آیت میں بپتسمہ لے چکا تھا، لیکن یہ کہتا ہے جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں۔ اور اگر آپ لوکا اس کے 12ویں باب کی 50ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ کچھ یوں کہتا ہے خداوند یسوع مسیح، لیکن مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے۔ وہاں پہ یہ نہیں کہتے کہ مجھے ایک اور بپتسمہ لینا ہے، اور جب تک وہ نہ ہو جائے میں کیا ہی تنگ رہوں گا۔ اب یہ اپنے موت کے بپتسمے کا ذکر کرتے ہیں، نہ کہ پانی کے بپتسمے کا ذکر کرتے ہیں۔ اور پالوس رسول اس بات کو بڑی اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتا ہے رومیوز کا 6 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت میں۔ وہاں پہ میں 4 آیت کی تلاوت کروں گا۔ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ اور کلسیوں 2 باب کی 12ویں آیت میں بھی اسی طرح کی بات پالوس رسول کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے اور اسی میں خداوند کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے۔ ویورز، یہاں پہ بھی وہ پانی کے بپتسمے کا ذکر نہیں کرتا بلکہ اس کے مرنے کا ذکر کرتا ہے، اس بپتسمے کا ذکر کر رہا ہے جس کا ذکر مرکز میں خداوند یسوع مسیح نے کیا اور لوکا کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 50ویں آیت میں کیا۔ اب وہ ڈینامینیشنز جو بپتسمے پہ بہت زیادہ فوکس کرتی ہیں وہ اس والی آیت کا بھی استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 30 آیت سے لے کے 5ویں آیت تک۔ میں یہاں پہ 5ویں آیت پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، یسوع مسیح نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پہ اسی بات کو لے کر جو ڈینامینیشنز ہے وہ کہتی ہیں کہ بھئی یہ پانی کا ذکر ہے اور یہ پانی کے بپتسمے کا ذکر ہے، مگر یہاں پہ خداوند یسوع مسیح اس پانی کا ذکر نہیں کرتے بلکہ اس پانی کا ذکر کرتے ہیں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو وہ جو پانی ہے اس پانی کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ پہلی پیدائش جسمانی پیدائش اور دوسری پیدائش روحانی پیدائش۔ تو جو جسمانی پیدائش ہے وہ ماں کے پیٹ میں پانی ہوتا ہے، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور اسی بات کو وہ خود ایکسپلین کرتے ہیں یوحنا کی انجیل 3 باب کی 6 سے لے کے 8ویں آیت تک۔ میں 8ویں آیت کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں، پہلے 6 آیت کی کرتا ہوں، اور میرے خیال سے یہ 6 آیت میں یہ بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی۔ جو جسم سے پیدا ہوتا ہے، یعنی پانی والی بات کر رہے ہیں، جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ جسم سے پیدا ہونے کا مطلب ہے جو ماں کے پیٹ میں جو پانی ہوتا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، مطلب پہلی پیدائش جو ہے وہ پانی کے ذریعے سے ہے، اور دوسری پیدائش روح القدس کے ذریعے سے ہے۔ اور پالوس رسول اس بات کو بڑی خوبصورتی سے ایکسپلین کرتا ہے دونوں پیدائشوں کو۔ اگر میرے ساتھ نکالیں پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اس کی 37ویں آیت، وہاں پہ کہتا ہے، اور جو تو بوتا ہے یہ وہ جسم نہیں جو پیدا ہوتا ہے۔ 40ویں آیت میں کہتا ہے، آسمانی بھی جسم ہے اور زمینی بھی جسم۔ پھر 44ویں اور 45ویں آیت میں کہتا ہے، نفسانی جسم بویا جاتا ہے، یعنی پانی والا جسم جو ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے، اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے۔ جب نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے، چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا،
और पिछला आदम ज़िंदगी बख्शने वाला रूह बना। फिर एक और वर्स जिसको बहुत ज़्यादा कोट किया जाता है उस उन्हीं डिनोमिनेशंस में, मत्ती की इंजील 28वें बाब की 19वीं आयत में, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। व्यूअर्स, यहाँ पे भी खुदावंद यीशु मसीह पानी का जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि उनको रूह कुद्दस बाप और बेटे के नाम से बपतिस्मा देने का जिक्र कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि भाई पानी से बपतिस्मा दें। व्यूअर्स, अब इसी टॉपिक को और ज़्यादा बेहतर तौर पर समझने के लिए अगर हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के भी बयानात को देख लें तो वो बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ये मेरे साथ आप निकाल लें पहले बाब, मत्ती के पहले बाब की 29वीं आयत से लेके 32वीं आयत तक। और इसको पढ़ने से पहले मैं उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं कि अब खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर आ रहे हैं और यूहन्ना उनको दूर से देख रहा है। मैं मिसाल के तौर पर देने जा रहा हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने इतवार वाले दिन बपतिस्मा, गो के बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। इतवार वाले दिन खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और पीर वाले दिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनको दूर से देखता है और वहाँ पे कुछ यूँ जिक्र करता है 29वें आयत में। दूसरे दिन उसने यीशु को अपने तरफ आते देख कर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है, क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता न था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इसराइल पर ज़ाहिर हो। पहला पॉइंट ये है कि इसराइल पर उसको ज़ाहिर करना था, इसलिए वो बपतिस्मा दे रहा था कि इसराइल पर, क्योंकि जो खुदावंद यीशु मसीह था वो पॉपुलर फिगर नहीं था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ज़रा पॉपुलर फिगर था, प्लस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला रूह से मामूर था और खुदावंद यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस भी उसी ने करना था। अब 32वीं आयत में हम ज़रा देखते हैं, वहाँ पे कुछ यूँ लिखा है, और यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने रूह कुद्दस को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा और वो उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता न था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा। इसका मतलब है ये वो बंदा है कि पानी से बपतिस्मा देने वाला पहला और आखिरी। और बपतिस्मा देने की वजह क्या बता रहा है कि भाई जिस पर रूह कुद्दस को उतरते और ठहरते देखे, उसी ने मुझसे कहा था कि जिस पर तू रूह कुद्दस को उतरते और ठहरते देखे वही रूह कुद्दस से बपतिस्मा देगा। इसका मतलब है कि पानी से बपतिस्मा उसने नहीं देना, उसने रूह कुद्दस से देना है। और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था वो इसीलिए आया था कि भाई पानी से बपतिस्मा दे, कि भाई जब तू बपतिस्मा देगा तो जिस पर रूह कुद्दस आकर ठहरेगा वही रूह कुद्दस से बपतिस्मा देगा। तो लिहाजा इस बात को ज़रा जहन में रखें कि वो ये बात ही कह रहा है, ना कि पानी से बपतिस्मा देने का जिक्र कर रहा है। मत्ती की इंजील उसके 3 बाब और उसकी 11वीं आयत में भी यूहन्ना कुछ इसी किस्म का जिक्र कर रहा है। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज़ोरावर है, जिसकी जूती उठाने के लायक नहीं, वो तुमको रूह कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। व्यूअर्स, यहाँ पर भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पानी से बपतिस्मा देने का जिक्र नहीं करता, और पतरस इसी की बात को बड़े अच्छे से तरीके से कोट करता है। जब पहले खुदावंद यीशु मसीह बात करते हैं और फिर खुद पतरस भी ये बात करता है। तो पहले हम पतरस की बात देख लेते हैं, अमाल उसका 11वां बाब और उसकी 16वीं आयत। और मुझे खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम रूह कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। इसका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह अमाल उसका 1 बाब और उसकी 5वीं आयत में करते हैं, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़ी देर के बाद रूह कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। तो यहाँ पे भी वो रूह कुद्दस से बपतिस्मा पाने का जिक्र करता है। अब इसके तीसरे सब टॉपिक की तरफ जाते हैं कि बाइबल मुकद्दस अब इस बारे में क्या फरमाती है। बाइबल मुकद्दस इस सिलसिले में बड़ी क्लियर और वाज़ेह है कि सिर्फ़ और सिर्फ ईमान लाने से नजात मुमकिन है, ईमान लाने से रासबाजी ठहरता है, न कि पानी से बपतिस्मे के वसीला से। मेरे साथ अगर आप देखें इब्राहिम की मिसाल, तो वहाँ पे इब्राहिम ने कोई बपतिस्मा नहीं लिया था,
کیونکہ رومیو اس کا 4 باب اور 3 آیت میں وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، کتاب مقدس کیا کہتی ہے، یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ اب راست بازی گننے کے لیے اس کا ایمان لانا تھا، اور اسی قسم کی بات گلتیوں میں بھی کہتا ہے 3 باب کی 6 آیت میں، چنانچہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست باز گنا گیا۔ اور ہماری جو غیر قومی ہیں جس میں ہم لوگ شامل ہیں، ان کے لیے بھی بڑی خوبصورت سے گلتیوں اس کا 3 باب 8ویں اور 9ویں آیت میں کچھ یوں کہتا ہے، اور کتاب مقدس نے بیشتر سے یہ جان کر کے خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنائی تھی۔ رومیو اس کا 3 باب اور 30ویں آیت میں وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گا۔ تو ویورز، یہاں پہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم ایمان سے راست باز ٹھہرتے ہیں، نہ کہ بپتسمے کے ذریعے۔ اور اگر آپ دیکھیں رومیو اس کا 3 باب 20ویں آیت سے لے کے 22ویں آیت تک، تو وہاں پہ بھی کچھ اسی قسم کا ذکر ہو رہا ہے، اور میں 22ویں آیت کی تلاوت کرتا ہوں۔ خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان والوں کو حاصل ہوتی ہے، نہ کہ پانی کے بپتسمے کے ذریعے۔ اور ویورز، ہمارے پاس بائبل مقدس میں ایک بہت اچھی مثال ہے اس ڈاکو کی، جو کہ نہ تو شریعت پر عمل کیا اور نہ ہی اس نے کوئی بپتسمہ لیا، اس نے صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا، اور اس ایمان کا اظہار اس نے 12 ورڈز بول کر کیے، جو کہ آپ کو لوکا کے انجیل اس کے 23ویں باب کی 42ویں اور 43ویں آیت میں ملتا ہے، آئی یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ خداوند یسوع مسیح کچھ 43 ورس میں کچھ یوں کہتے ہیں، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اب حاصل کلام کی طرف ہم دیکھتے ہیں، تو حاصل کلام تو پہلی بات اس ڈاکو سے ہی بڑی واضح طور پر کلیئر ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم متی کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 16ویں آیت دیکھتے ہیں، پترس گو کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ لے کے آیا تھا، خداوند یسوع مسیح سے اس نے بپتسمہ لے لیا تھا، تو وہاں پہ وہ 7 ورڈز کی ڈکلیریشن کرتا ہے، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ جیسے ہی وہ یہ ڈکلیریشن کرتا ہے تو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے، یہ بات تجھے خون اور گوشت نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ تو ویورز، وہاں پہ بھی وہ ایمان لے کے آئے، اور اس ایمان کا اظہار اس نے ڈکلیریشن سے کیا۔ پالوس رسول رومیو اس کا 10واں باب 10ویں آیت میں بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، اور میں 9ویں آیت پڑھنے جا رہا ہوں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ نجات کے لیے اقرار اور پلس ایمان لانا ہے۔ 10ویں آیت میں کچھ یوں کہتا ہے، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح لوکا کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 8ویں آیت میں کچھ یوں کہہ رہے ہیں، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے، ابن آدم بھی خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کرے گا۔ ویورز، اس ویڈیو کے ذریعے بہت اچھا موقع ہے کہ آپ بھی اس کا اقرار کریں، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ میرے پیچھے آپ بول سکتے ہیں، شکر گزار ہیں آسمانی باپ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے۔ یسوع، میں تجھے اپنا خداوند مانتا ہوں، تو نے میری خاطر جان دی، مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے لہو سے مجھے نیا انسان بنا دے۔ باپ، اپنا پاک روح مجھ میں کثرت سے بھر دے تاکہ روز بروز تجھ میں بڑھتا جاؤں۔ مسیح خداوند کے نام میں آمین۔ ویورز، اگر آپ نے میرے پیچھے یہ دعا بولی ہے تو اب آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن چکے ہیں، کیونکہ جو بپتسمہ ہے وہ ایک ظاہری نشان ہے، نجات نہیں ہے۔ میرے ساتھ آپ نکالیں یوحنا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ ویورز، بپتسمہ ایک ظاہری نشان ہے، نہ کہ نجات ہے۔ نجات مسیح خداوند پر ایمان لانا ہے،
دل سے اور زبان سے اس کے اقرار کرنے سے۔ ویورز، اب آپ کسی اچھے بائبل بیس چرچ کو جوائن کریں تاکہ آپ کی ایمان کی گروتھ اور ہوتی رہے۔ مسیح کے نام میں۔